کیسے کہیں، کیا کہیں، کتنا کہیں، کس کس کے بارے میں کہیں، بہت مشکل ہے الفاظوں کو کھوج پانا۔ وہ لوگ جو 1991 میں جوان رہے ہیں ان کو یہ بات ضرور یاد ہوگی کہ امریکہ سمیت بہت سے ملکوں نے مل کر کس طرح افغانستان پر حملہ کیا تھا، اور تب سے اب تک ہزاروں لاکھوں معصوم بے گناہوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ آنکڑے بتاتے ہیں امریکہ نے اپنا اور اپنے دوست ملکوں کا 3 سے 4 ٹریلین ڈالر خرچ کیا، مگر جب دوست ملک امریکہ کی جیسے جیسے حقیقت سمجھتے گئے وہ افغانستان چھوڑتے گئے، حاصل بھی کچھ نہ ہوا اور جانیں بھی گنوانی پڑیں۔ آخر کار طالبان نے جو فتح حاصل کی ہے اسے بیان کرنا آسان نہیں۔ طالبان اس زمین پر اب تک کی سب سے بڑی اور خوفناک جنگ کے فاتح ہیں، اس بات کی پوری دنیا گواہ بن چکی ہے۔ یہاں لاکھوں کا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جنگ صرف ایڈوانس ہتھیاروں اور فوج کی زیادہ تعداد پر ہی جیتی جاتی ہے یا اس کے لیے کسی اور چیز کا بھی ہونا لازمی ہے؟ روس امریکہ کی کولڈ وار کے وقت اسی امریکہ نے طالبان کو مجاہدین کہا، پھر روس کے ٹوٹنے کے بعد یعنی امریکہ کے کام ختم ہو جانے کے بعد اسی امریکہ بہادر نے انہی طالبان کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا اور دنیا سے کہلوایا، اور آج یہی امریکہ ہے جو خود ہی ان کو دہشت گرد کی فہرست سے باہر بھی کر چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو امریکہ کو جھک کر سلام کرنے والے لوگ اور ملک ہیں، کچھ وقت کی بات ہے وہ بھی اب کسی نہ کسی بہانے سے طالبان کی حکومت بننے کے بعد اپنے فائدے کے لیے جن کو آتنکوادی دہشت گرد کہا تھا ان سے ہی دوستی کریں گے۔ کس نے سوچا تھا کہ جنگلوں پہاڑوں میں جینے والے لوگ دنیا کے طاقتور ترین ملکوں کو کبھی نہ بھولنے والی جنگ میں ہرا دیں گے؟ 1991 میں سپر پاور کہے جانے والا امریکہ نے اپنے 54 دوست ملکوں کے ساتھ مل کر زبردست حملہ کیا تھا۔ امریکہ کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور خطرناک ہتھیار تھے، خطرناک جنگی جہاز، پنڈوبیاں اور بڑے زمینی فوج۔ 54 ملکوں کی فوج امریکہ کے ساتھ تھی، بلکہ کچھ ملک امریکی الائنس کے دوسری طریقے سے مدد کر رہے تھے۔ امریکہ کے مقابلے میں تھے تقریباً 30,000 افغان طالبان جن کے لیڈر تھے ملا محمد عمر۔ طالبان کے پاس پرانے ہتھیار تھے، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، ان کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، وہ ننگے پیر تھے، مگر ان کے چہرے پر رعب تھا، ان کی آنکھوں میں خواب تھا، ان کی زبانوں پر اپنے رب اور اپنے نبی کا نام تھا، ان کے دلوں میں دین حق تھا، ان کے سروں پر بڑے صافے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بندوقیں۔ اس معمولی سی غیر معمولی نفری کو لے کر ملا محمد عمر امریکہ سے ٹکرا گئے تھے۔ اس وقت امریکی پریزیڈنٹ جارج بش نے کہا تھا، ہم طالبان کے لیے افغانستان کی زمین تنگ کر دیں گے۔ جواب میں ملا محمد عمر نے کہا تھا، اللہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے اور زمین تو اللہ کی ہے۔ طالبان اور امریکہ کا سمجھوتا ہو چکا ہے۔ آخر کار امریکہ بہادر کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑ رہا ہے۔ اب طالبان اور افغانستان کی سرکار کے بیچ آپسی صلح کی بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ طالبان نے تمام سمجھوتے اپنی شرطوں پر کیے ہیں، وہیں طالبان افغانستان کی راجدھانی سے تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر آ چکے ہیں۔ طالبان کا افغانستان کے 80% سے زیادہ حصے پر پہلے ہی قبضہ ہو چکا ہے۔ صلح سمجھوتے ہو رہے ہیں اور طالبان کابل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہی سلسلہ جاری رہا تو طالبان کے پاس افغانستان کی حکومت بھی جلد ہوگی۔ روس، ترکی، ایران، پاکستان، چین، نیپال، ملیشیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، مالدیپ، نارتھ کوریا اور سینٹرل ایشیا کا نیا گروپ دنیا کے سامنے ہوگا۔ یہ سب دیکھنے اور سمجھنے اور غور کرنے کے بعد کہنا پڑتا ہے، افغان طالبان نے پروردگار کی مدد سے جو کامیابی حاصل کی ہے
وہ دنیا کے لیے بڑی نصیحت اور سبق ہے۔